السلام علیکم. میسم راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اتوار کا دن ہے. کلکتہ اتوار 23 مئی 2021 عیسوی بمطابق 10 شوال المکرم 1442 ہجری. تو آج کے دن اخبار مشرق میں آپ کا جی ہاں پسندیدہ کالم شائع ہوا ہے، لندن کی ڈائری، جس کے خالق یعنی کہ کالم نگار ہیں آپ کے اپنے چہیتے کالم نگار فہیم اختر لندن. آج کا ان کا عنوان ہے فلسطین. تو پیش خدمت ہے لندن کی ڈائری. میں لندن کی ڈائری ان لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، کیونکہ یہ خبر جو ہے، یہ مضمون آپ تک جو لوگ اردو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ان تک پہنچ چکی ہے. اور ان لوگوں کے لیے میں پڑھتا ہوں جو لوگ اردو سے محبت تو رکھتے ہیں اور اردو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. اور کئی سالوں سے لگاتار آپ لندن کی ڈائری سن رہے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بھی پروگرام اتنا ہی زیادہ پسند آئے گا. تو پیش خدمت ہے فلسطین. جب سے ہوش سنبھالا ہے اس بات پر افسوس کرتا رہا کہ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں پر ظلم کی ہر انتہا پار کر دی ہے. کبھی ہم اپنی بے بسی پر آنسو بہا کر خاموش بیٹھ جاتے، تو کبھی احتجاجاً کچھ لکھ کر اپنی آواز کے ذریعہ دنیا کو آگاہ کرتے کہ بس اب فلسطینیوں پر ظلم بند ہونی چاہیے. تاہم اپنے اپنے طور پر دنیا بھر میں لوگ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب تک اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے، جس کی ایک وجہ فلسطینیوں کی کمزور لیڈرشپ اور عرب ممالک کی لاپرواہی کہا جا سکتا ہے. ویسے بھی عربوں سے کس بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یوں تو فلسطینیوں اور اسرائیلیوں میں تناؤ مسلسل بنا رہتا ہے، جس کی ایک وجہ اسرائیلیوں کا فلسطینی زمین پر ناجائز قبضہ ہے، جس کی مخالفت میں امریکہ اور مغربی طاقتیں اپنا منہ بند کیے بیٹھی ہیں. آئے دن سوشل میڈیا اور کبھی کبھار عالمی خبروں کے ذریعہ اسرائیلی لوگوں کو فلسطینی زمین ہڑپ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جس میں بے بس فلسطینی سوائے اپنی آواز بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پاتے. اس پر ستم یہ کہ ان بے گھر فلسطینی کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوتا ہے. اگر کسی نے ان کی حمایت میں بات کرنے کی کوشش کی تو اس کو مختلف زاویے سے کسی نہ کسی طرح اسرائیلی مخالف بتا کر منہ بند کروا دیا جاتا ہے. ایک صدی سے زیادہ عرصے یہودی اور عرب دریائے اردن اور بحر روم کے سمندر کے درمیان سرزمین کے مالک بننے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. 1948 میں اسرائیل کا قیام ہونے کے بعد سے فلسطینیوں کو کئی طرح کی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ تنازع اب بھی جاری ہے اور دونوں ہی محفوظ نہیں ہیں. ایک یقینی بات یہ ہے کہ ہر چند سالوں میں کم از کم ایک سنگین اور پرتشدد بحران ضرور پیدا ہوتا. پچھلے چند ہفتوں میں رمضان المبارک کے دوران اسرائیلی پولیس نے فلسطینیوں پر فائرنگ کی گئی اور مارا پیٹا گیا. مسجد اقصی، جو کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس مقام ہے، کے اندر CS گیس اور اسٹین گرینیڈ استعمال کیے گئے. تاہم حماس نے اسرائیل کو مسجد اقصی احاطے اور شیخ جراح سے اپنی فوجیں ہٹانے کے لیے الٹیمیٹم جاری کیا تھا، اور اس کے بعد حماس نے تل ابیب پر راکٹ فائر کیے، جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے ہوائی حملہ کر کے
کئی فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں۔ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے یروشلم شہر کا تقدس صرف ایک مذہبی معاملہ نہیں ہے۔ یہودی اور مسلمان مقدس مقامات کو قومی علامت بھی سمجھتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر یا لفظی طور پر ان مقدس مقامات کی دوری کو ایک پتھر پھینکنے کی دوری سے بھی مشابہت کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی چوکی کے دوسری طرف ہولی سیلیچر چرچ بھی قریب ہے۔ اس کے پاس ہی پرانے شہر یروشلم کی دیواروں کے باہر فلسطینیوں کا شیخ جراح کا وہ علاقہ ہے جہاں انہیں گھروں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا معاملہ اسرائیل کی عدالتوں میں چل رہا ہے، جہاں یہودی آباد کار گروہوں فلسطینی زمین اور جائیداد کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یروشلم کے جراح علاقے کی فلسطینی زمینوں کا معاملہ عام تنازع سے زیادہ ہے۔ یروشلم کو مزید یہودیوں کا علاقہ بنانے کی سازش کئی برسوں سے جاری ہے، جس کی اسرائیلی حکومت حمایت بھی کرتی ہے۔ بین الاقوامی قانون کو توڑتے ہوئے فلسطینیوں سے زمین چھین کر یہودیوں کے مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ حالیہ برسوں میں حکومت اور آباد کار گروہوں نے پرانے شہر یروشلم کے فلسطینیوں کو بے دخل کر کے کئی مکانات تعمیر کیے ہیں، جس پر فلسطینی مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے مابین لڑائی یروشلم میں ایک مقدس پہاڑی کے احاطے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی پولیس کے مابین بڑھتے ہوئے جھڑپوں کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اس جگہ کو مسلمان اور اسرائیلی دونوں احترام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے قبل اول بیت المقدس، حرم الشریف، نوبل سینچری اور یہودیوں کے لیے ہیکل پہاڑ قابل احترام ہے۔ حماس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ وہاں سے قریب عرب ضلع شیخ جراح سے پولیس کو ہٹا دے، جہاں فلسطینی خاندانوں کو یہودی آباد کاروں کی وجہ سے بے دخلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اپریل کے وسط میں اسلامی مقدس ماہ رمضان کے آغاز سے ہی اسرائیلی پولیس کے ساتھ محاذ آرائیوں کے نتیجے میں مشرقی یروشلم میں ہفتوں میں بڑھتی کشیدگی کی وجہ سے فلسطینیوں کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ دونوں طرف کے لوگوں میں دن بدن تناؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دونوں طرف اپنی گہری مذہبی اور قومی اہمیت کے حامل لوگوں میں اس شہر کی تقدیر کئی عشروں پرانے اسرائیل اور فلسطین تنازع کا مرکز رہا ہے۔ اسرائیل نے 1980 میں مشرقی یروشلم کو منسلک کر دیا تھا اور اس پورے شہر کو اپنا دارالحکومت سمجھا تھا، حالانکہ اس کو دوسرے ممالک کی اکثریت تسلیم نہیں کرتی ہے۔ وہیں فلسطینی امید اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یروشلم کے مشرقی نصف حصہ ان کی اپنی ریاست ہے۔ غزہ کی پٹی اور اسرائیلی فوج میں فلسطینیوں کے مابین ہلاکت خیز آتش زدگی کے واقعات میں تیزی کا اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کو مکمل پیمانے پر جنگ کا خدشہ ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے 36 گھنٹوں میں 1000 سے زیادہ راکٹ فائر کیے ہیں۔ اسرائیل نے ایک مہلک فضائی حملے میں منگل 11 مئی کو غزہ میں 2 رہائشی ٹاور عمارتوں کو بم سے گرا دیا ہے، جس میں کافی لوگوں کی مارے جانے کی خبریں ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک
6 اسرائیلی اور 50 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں بہت سارے بچے بھی ہیں۔ اسرائیلی عربوں نے بھی کئی اسرائیلی شہروں میں پرتشدد مظاہرے کیے ہیں۔ اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب کے قریب واقع لود شہر میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ اسرائیلی پولیس اور فلسطینی مظاہرین کے مابین پرتشدد لڑائی ہفتوں میں یروشلم کے کئی جگہوں پر پھیل گئی ہے، جو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں کے لیے مقدس ہے۔ وہیں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس نے کہا ہے کہ وہ جاری تشدد پر گہری تشویش رکھتے ہیں۔ کہیں اسرائیل کے قیام کرنے کے لیے دوسری جنگ عظیم ایک بہانہ تو نہیں تھا؟ اگر آپ اس پر غور کریں تو ہٹلر کو ایک خاص قوم یہودیوں کو نشانہ بنانا اور اس کی اس حرکت سے آخر کار 1948 میں برطانیہ نے اپنی طاقت سے اسرائیل ملک کے قیام کا اعلان کر دیا۔ یہ بات تو زیر بحث ہے اور رہے گی کہ آخر ہٹلر اپنی طاقت کا نشہ صرف یہودیوں کے خلاف ہی کیوں کر رہا تھا۔ لیکن ایک بات تو اب سمجھ میں آتی ہے کہ ہٹلر کے ذریعہ لاکھوں یہودیوں کو مارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کو ان کا ایک ملک مل گیا جس کا نام اسرائیل پڑا۔ اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں کہ اسرائیل کا قیام فلسطینیوں کی زمین کو ہڑپ کر کے کیا گیا، تبھی تو عالمی برادری منہ بند کیے محض تماشائی بنی ہوئی ہے۔ میں فلسطینیوں پر ظلم کے خلاف اسرائیل کی درندگی کی سخت مذمت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ عالمی برادری اس معاملے کو سنجیدگی سے حل کرے تاکہ معصوم لوگوں کی جان نہ جائے اور خون مزید نہ بہے۔ میں اسرائیلی اور فلسطینیوں کو ایک ساتھ رہتے دیکھنا چاہتا ہوں، جیسا کہ صدیوں سے وہ فلسطین میں رہ رہے تھیں۔ تو ابھی آپ اعظم راشد کی ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم یعنی کہ لندن کی ڈائری سن رہے تھے، جس کا ہر سنڈے کو آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جو عنوان ہے آپ فلسطین، آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور اپنا کامنٹ دینا ضرور اپنا مین مقصد سمجھیے گا۔ آپ کے کامنٹ سے ہی ہمت بنتی ہے، طاقت بنتی ہے اور اچھے مضمون سامنے آتے ہیں۔ تو دوستو، آپ چاہیں تو ان کے ویب سائٹ پر بھی آپ ان سے ڈائریکٹ بھیج سکتے ہیں، فہیم اختر uk@yahoo.com.uk، اور دوسرا ہے www.fahimakhtar.com۔ آپ اس پر بھی ان سے اپنی بات جو ہے، اپنا خیالات جو ہے وہ اس کا اظہار آپ اس ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا کالم آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تو اجازت دیجیے، اعظم راشد کی ادبی دنیا آپ سے پھر ملے گی اگر زندگی رہی اگلے اتوار کو اسی پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے لندن کی ڈائری۔ تو دوستو، اس ادب کی دنیا میں، اعظم راشد کی ادبی دنیا میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی۔ اللہ حافظ۔